سورہ نازعات جو 79 نمبر صورت ہے، اس کی 34 سے لے کر 41 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر وہ جب قیامت کا ہنگامِ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس وقت ہر انسان اپنے تمام اعمال کو یاد کرے گا، اپنے سارے کیے دھرے کو یاد کرے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور اس کے ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم لائی جائے گی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے نافرمانی کی ہوگی، سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، بہت اہم بات ہے، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو یعنی اپنی شخصیت کو برے اعمال سے اس نے دور رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو مائنڈ سیٹ ان آیات میں بیان کیے ہیں کہ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، کہ جس نے دنیا کو زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھول جانے کی، دنیا کو چھوڑ دینے کی، یا جنگلوں میں نکل جانے کی، یا دنیا کو تک دینے کی، یہ بات اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کئی جگہوں پر بات کی ہے۔ ابھی ایک آیت میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201 اور 202، اس میں اللہ تعالیٰ یہی دونوں مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، کہ انسانوں میں سے ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ سب کچھ ہمیں اس دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے جو سب کچھ اس دنیا میں مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن یَقُولُ، اور انسانوں میں سے ایک دوسرا مائنڈ سیٹ وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے دونوں جگہوں پر ان کے اعمال کے مطابق ریوارڈ ہوگا، جزا ہوگی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لگاتے دیر نہیں ہوتی۔ دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی بات کی ہے کہ دنیا کی اہمیت کو کم بتائی ہے، اس کا ٹارگٹ دو چیزیں ہیں کہ دنیا کیسے حاصل کیا اور دنیا کو کیسے استعمال کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی انکریج کرتا ہے، اس بات کو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا کا علم حاصل کرے، دنیا کا دولت کمائے، اپنے آپ کو نمایاں کرے، اچھے سے اچھے کی تگ و دو کرے، اچھا گھر لے، اچھی گاڑی لے، اور جو بھی دنیا کا سامان ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بری چیز نہیں ہے، اور بری چیز کیا ہے؟ دنیا کے حصول کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، یعنی جھوٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کرے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے ان چیزوں کا حاصل کرے، قانون شکنی کے ذریعے اور دو نمبری کے ذریعے سے ان چیزوں کا حاصل کرے، کسی کا حق مار کر کے ان چیزوں کا حاصل کرے۔ اور اسی بات کو ایک مشہور حدیث ہے جو ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آخرت کے دن یہ انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال سے متعلق ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ یعنی کمائی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو اس نے کمائی نہیں کی دنیا کی، دراصل یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ڈسکریج کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کمایا تو بہت اچھے طریقے سے ہے، آپ نے جو ہے ایمانداری سے کمایا ہے اور اچھے طریقے سے کمایا ہے، آپ نے قانون شکنی سے نہیں کمایا، آپ نے کسی کا مال پہ قبضہ نہیں کیا، مگر آپ نے اس مال کو خرچ جو ہے اس راستے پر نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ آپ سیلف سینٹرڈ ہو کے رہ گئے اور آپ نے سارا مال اپنے ذاتی لگژری کے اندر اور ذاتی خوشی کے اندر آپ نے وہ مال خرچ کیا، ذاتی اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو خرچ کیا۔ اپنے آس پاس جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے جو اس کے مستحق تھے، آپ نے ان لوگوں کو یہ مال نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مال کو جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اس جگہوں پر آپ نے مال خرچ نہیں کیا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی آپ سے جو ہے آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مال کیسے کمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے مال نہیں کمانا، اور دوسرا مال اگر نافرمانی کے ذریعے نہیں بھی کمایا ہے تو خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ وہ بڑی بڑی آسائشیں اور لگژری اپنے ذات کے لیے آپ کرنے کے بجائے آپ کے ارد گرد وہ لوگ جو آپ کے مال کے مستحق ہیں ان کو اس مال کے دینا، اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں مال کو لگانا، اچھائی کی اشاعت میں مال کو لگانا، نیکی کی اشاعت میں مال کو لگانا۔ دراصل یہ جو ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل جو اس چیز کو پرائرٹی نہیں دیتے اور مال اپنے ذات کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ یہاں پر آثر الحیات دنیا سے یہ مراد ہے۔